آپ سب خوش ہیں؟ یقیناً ہم سب خوش ہیں کہ کل یسوع کے پاس آئے ہیں، دونوں ہاتھ لہرائیں گے، خدا کے کلام کو، اس کے قادم کو تھالیوں کی دھوم میں نشین ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پرستش ہوتی رہی ہے، خدا نے ہمارے پرستش پر اپنا تخت لگایا ہے، ہمارے قریب آیا ہے۔ ہمیں تو اب جب کہ موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے چند باتیں دیکھیں، تو میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، یہ 12واں باب، اس کی پہلی 3 آیات پر ہم غور کریں گے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 3 آیات میں یوں لکھا ہے، پر جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہار۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور چھوڑے جائے، اس کی برکت ہو۔ خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے، پہلی آیت میں کہتے ہیں گواہوں کا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے۔ تو جب ہم اس حصے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہوں کا بادل کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ پر چلتے ہوئے ایمان میں قائم رہے اور اپنی دوڑ کو انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور وہ زبردست خدا کے گواہ، خدا کے وہ زبردست سورما ہے، ایمان کے سورما ہے، جنہوں نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے خدا کو عزت، بزرگی اور جلال دیا، اور اسی طرح سے بھی انہوں نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ وہ گواہ ہے، اور یہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ گواہ کتنے ہیں؟ بہت زیادہ شریک ہونا ہے تاکہ وہ بادل اور بڑھ جائے۔ آمین۔ خدا کی گواہ اور بڑھ جائے۔ پولس پچھلے چیپٹر میں یعنی 11ویں باب بہت سے گواہوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں ایک گواہ ایسا بھی ہے جس کو خدا نے زندہ اٹھا لیا۔ آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کیا نام اس کا؟ انوب۔ کتنے سال تک وہ چلتا رہا خدا کے ساتھ؟ 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہم بات کا چند سال
خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت مار لیا. وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا, اس کا پتہ نہیں چلا. تو کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ حنوک خدا کو پسند آیا, اس کا ایمان خدا کو پسند آیا اور خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا. اور خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا کیا ہے؟ موجود ہے. یہاں پر خدا کیا ہے؟ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آمین. جو اس کی طلب رکھتے ہیں, جو اس کی تڑپ رکھتے ہیں, جو اس کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں, ان کو وہ بدلہ دیتا ہے. آمین. جو بھی یعنی ان کی ضرورت ہوتی ہے خدا پوری کرتا ہے, جو مشکلات ہوتی ہے ان میں سے نکالتا ہے, اور خدا اپنی برکت کے دروازے بھی ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا. خدا کے اپنے طریقے ہیں پرووائڈ کرنے کے. وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے اور وہ انسانوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے, وہ فرشتوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے, وہ پرندوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے. آمین. اس کو ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے, خدا کو ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہمیں بلیسنگ دیتا ہے, کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو حنوک کی بات کر رہے تھے تو خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا. اور پرانے عہد میں ایک اور شخص کا بھی ذکر ہے جس کو خدا نے زندہ اٹھا لیا. آمین. ایلیا زبردست نبی, بے باک, نہ ڈر نبی, نہ بادشاہوں سے ڈرتا تھا اور نہ وہ لوگوں سے ڈرتا تھا. صرف کس سے ڈرتا تھا؟ خدا سے ڈرتا تھا اور خدا کی راہ پر چلتا تھا اور خدا کی آواز کو بے باک طریقے سے بادشاہوں تک بھی اور لوگوں تک بھی پہنچا دیتا تھا. آمین. جب بال کے پجاریوں کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ فاتح ہوا. آمین. ایک طرف 450 بال کے پجاری اور دوسری طرف اکیلا خدا کا خادم, خدا کا نبی, اور وہ 450 بال کے جو پجاری تھے, نبی تھے, ان کو شکست دی. آمین. اور خدا نے اس پر ظاہر کر دیا. بہت سی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں, آپ کلام میں سے پڑھیں. تو خدا نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ میں تجھے زندہ کیا کروں گا؟ اٹھا لوں گا. اور اس کا ایک شاگرد, کیا نام تھا اس کا؟ الیشا. وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک دن میرے استاد کو خدا زندہ اٹھا لے گا. 2-3 جگہ پر ایلیا نے اس کو کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں, میں آگے جاتا ہوں. پھر لوٹ کر آتا ہوں. کہنے لگا نو, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. لیکن ایک موقع پر دریا آگے آ گیا اور ایلیا نے اپنی چادر دریا کے اوپر ماری, اور دریا کا کیا حال ہوا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا. آمین. ایلیا اور اس کا شاگرد الیشا دونوں گزر گئے اور آگے آسمان سے آتشی رتھ خدا نے بھیجا. آتشی رتھ بھیجا تاکہ ایلیا اس پر سوار ہو کر اوپر جائے, اور الیشا اس کے ساتھ تھا.
اور جب وہ رات کے قریب گیا تو ایلیا نے اسے کہا تھا اگر تم مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھے گا تو تجھے مجھ سے کتنی برکت مل جائے گی؟ دگنی برکت مل جائے گی. جتنی برکت خدا نے مجھے دی ہے اس سے دگنی برکت تجھے مل جائے گی. اور الیشا نے ایلیا کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا رات پر بیٹھے ہوئے, اور ایلیا نے کیا کیا؟ اپنی چادر نیچے پھینک دی, اور وہ چادر کس کے اوپر گری؟ الیشا پر. اس پر روح کا دوگنا مسا جو ایلیا پر تھا وہ اس پر ٹھہر گیا. تو آج بھی خدا اپنے لوگوں کو روح کا مسا دیتا ہے, آمین, جس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں, شفائیں ہوتی ہیں, نجات کا کام ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے, بیداری آتی ہے, اور بہت سے اور عجیب اور جلالی کام آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم میں تبدیلی آتی ہے, خدا میں کوئی تبدیلی نہیں. آمین. وہ لا تبدیل خدا ہے, اس کے اصول لا تبدیل ہیں, اور وہ اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے. تو میرے عزیزو, دوسرا شخص ایلیا جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا, ایمان کی دولت سے بھرا ہوا تھا. ایسے اس نے چیلنج بال کے پجاریوں کو نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر ایمان تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, اور وہ آج عجیب اور جلالی کام کرے گا. تو میرے عزیزو, اور بھی بہت سے خدا کے ایسے زبردست سورما ہیں جو اس دھرتی پر رہے, اور انہوں نے کسی طرح سے بھی غیر معبودوں کے ساتھ اور نہ کہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیا, جس میں صدر مشرق اور ابنجو ہے. اس دور میں ایک بادشاہ کی مورت بنائی گئی, اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ بادشاہ کی مورت کے سوا کسی اور معبود کو نہ پوجا جائے. لیکن ان تین شخصوں نے اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کیا, اور اس کی شکایت بادشاہ کو لگا دی گئی, اور بادشاہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ آخری موقع ہے, ابھی بھی سجدہ کر دو ورنہ تمہیں کیا کیا جائے گا؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا بادشاہ ہمارا خدا آگ کی بھٹی میں سے بھی بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے, اور وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچائے گا. یہ ہے ایمان. آگ کی بھٹی میں جانے سے بھی انہوں نے کوئی کسی طرح سے بھی عذر پیش نہیں کیا, اور حکم یہ جاری ہوا کہ آگ کی بھٹی میں جتنی پہلے آگ ہوتی ہے اس سے 7 گنا زیادہ آگ کر دی جائے, تاکہ ان کی ہڈی پسلی اور بدن کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ آگ کے ساتھ جل جائے, ختم ہو جائے, کوئی چیز نظر نہ آئے. لیکن میرے عزیزو, ان کو آگ باندھ کر آگ میں پھینکنے والے جو تھے وہ جل گئے, لیکن وہ شخص آگ میں چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ میں نے 2-3 شخص آگ میں ڈلوائے تھے, لیکن وہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں, اور ایک کی صورت کیسی ہے؟ اللہ ذات کیسی ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. آمین. خدا کا بیٹا جلال میں اس آگ میں ظاہر ہوا,
اور آگ کی تپش کو اس نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ آگ میں سے جب نکالے گئے، ان کے بال چیک کیے گئے، کپڑے چیک کیے گئے، اور کسی طرح کی کوئی بو نہیں تھی اور کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ آمین۔ پھر بادشاہ بھی کہنے لگا کہ ان کا خدا کیا ہے؟ سچا خدا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایمان کے سورما گواہوں کا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور اسی دور میں ان کا استاد جو دانیل تھا، اس کو بادشاہ نے 3 جو بڑے وزیر ہوتے ہیں ان میں اسے رکھا، کیونکہ خدا نے اس کو حکمت دانائی سے، عقل اور فہم سے اور بلیسنگ سے مالا مال کیا ہوا، اور بادشاہ نے دیکھا تھا کہ اس میں خدا کی فاضل روح کام کرتی ہے، اور اس کو ان 3 وزراء سے بھی اوپر درجہ دیا ہوا تھا، اور جو ناظم تھے اس بات سے چلتے تھے، اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ اسی طریقے سے دانیل کو ختم کر دیا جائے، اور ہمارا کوئی بندہ بت پرست جو ہے وہ اس کی جگہ پر وزیر بنے۔ اور انہوں نے بھی بادشاہ کی مورت بنوائی، اور یہ آرڈر جاری کروا دیے بادشاہ سے کہ کوئی شخص 1 مہینہ تک کسی معبود کے آگے نہ جھکے، صرف اس مورتی کے آگے جھکے۔ اور دانیل نے جب دیکھا کہ ایسا قانون جاری ہو گیا ہے تو وہ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق وہ خدا کے آگے جھکا۔ آمین۔ اور لوگ تلاش میں تھے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنے معبود کے آگے جھکتا ہے یا مورتی کے آگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے معبود کے آگے جھکا ہوا ہے، شکایت لگائی، اور بادشاہ اس بات سے بہت پریشان ہوا، اور وہ اپنے اس بندہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی اس کو بچانے کی، لیکن اپنے اس قانون کی وجہ سے جس پر اس نے مہر کی ہوئی تھی وہ بھی مجبور تھا، اور مجبوری کی حالت میں اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ اور خدا نے کیا کیا تھے؟ شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللیلویہ، شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور بادشاہ جب صبح اس غار کے پاس گیا تو غمناک آواز میں اس نے آواز دی، دانیل کیا تیرا خدا تجھے بچانے میں قادر ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ تیری سلامتی ہو، میرا خدا جس پر میرا توکل ہے، جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا بھروسہ ہے، مجھے اس نے بچا لیا اور شیروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیا۔ پریز دی لارڈ۔ ایمان کے سورما، اور بھی بہت سے ایمان کے سورما ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور ان ایمان کے سورماؤں پر غور کریں، اور جیسے جیسے آپ غور کریں گے آپ کے ایمان کا گراف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ آمین۔ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا گراف بڑھے اور آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں، خدا کے کاموں کو دیکھیں، خدا کے جائبات کو دیکھیں، خدا کے معجزات کو دیکھیں، خدا کے کاموں کو دیکھیں۔ آمین۔ تو میرے دیدو ایک شخص کا میں ذکر ضرور کرتا ہوں، موسیٰ کا۔ 80 برس کی عمر میں خدا نے اس کو بلایا۔ آمین۔ کتنی عمر میں؟ 80 برس کی عمر میں بلایا ہے، اور خدا نے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور خدا کی قدرت کو اس نے جب اپنی آنکھوں سے کام کرتے ہوئے دیکھا
تو ایک موقع پر وہ کہتا ہے وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا کیا ہے توکل ہے۔ آمین۔ ہم نے اس اسٹیج پر پہنچنا ہے، ہم کہہ سکیں کہ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا کیا ہے توکل ہے۔ میں دنیا پر آس نہیں رکھوں گا، اور کس پر آس رکھوں گا؟ خداوند پر۔ آمین۔ اور خدا اپنے طریقوں سے اپنی بلیسنگ کو نازل کرتا ہے، انسانوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیاں میرے پاس ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں نے خدا کی قدرت کو ایسے دیکھا کہ وہ کیسے جب اس پر آس رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے طریقوں سے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ایک گواہی میں ضرور دوں گا۔ ایک نوجوانوں کا سیمینار تھا، اور میرا شاگرد جو اس پروگرام کا لیڈر تھا، خدا کا خادم بھی ہے، لیڈر بھی ہے، اس نے وہ یوتھ پروگرام کیا ہوا تھا۔ تقریباً 1000 کے قریب نوجوان تھے وہاں پر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اس بندے نے خدا کی بڑی خدمت کی ہے مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اس نے پروگرام بنایا کہ میں اس کو ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیتا ہوں۔ تو اس پروگرام میں اس نے میرے لیے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی تیار کروایا۔ اور اس دن اتفاق ایسا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے بتایا تھا کہ آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ لائف ٹائم اچیومنٹ کے ساتھ وہ مجھے شکر گزاری بھی دے، کیونکہ اتنا بڑا پروگرام ہے اور وہ مجھے شکر گزاری بھی دے گا۔ تو میں اپنے طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے اس طریقے سے، میں نے خدا سے کہا تھا کہ خدا میں نے تجھ سے لینی ہے برکت پیسوں، تو یہ پرووائڈ کر مجھے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے خدا سے کہا تھا پروگرام میں جانے سے پہلے، تو سوچا کہ وہاں پر مجھے شکر گزاری کی بھی برکت ملے گی، لیکن وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا، لیکن وہاں پر مجھے وہ فنانشل بلیسنگ نہیں ملی۔ تو 10 بجے مجھے ایک فون آیا، رات کے 10 بجے فون آیا کہ ایک بہن نے کیا، اس نے کہا کہ آپ نے گھر آنا ہے اور ہم سے ملنا ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں، کچھ دن پہلے میں نے اس کے لیے دعا کی، تو میں نے سمجھا کہ بیمار ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے لیے آ کر بھائی دعا کریں، کیونکہ وہ میرے گھر کے قریب تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں 11 بجے تک آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جتنے بجے مرضی آپ آ جائیں۔ تو جب میں گھر پہنچا تو 11:30 بجے میں وہ اور اس کا بیٹا دروازے پر کھڑے تھے، اندر بھی نہیں مجھے آنے دیا، گیٹ پر کھڑے تھے، اور ایک لفافہ مجھے انہوں نے دیا جس میں 5000 تھے۔ ہاللویا۔ پرووائڈر۔ آمین۔ ہم وہ گیت گا رہے تھے، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں ایک دعائی بھی شیئر کروں تاکہ پتہ چلے کہ خدا مختلف طریقوں سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر بھی کر سکتا ہے، اور وہ ویسے بھی انسانوں کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام دیکھا موبائل پر ہی، تو وہاں پر ایک ہندو عورت نے گواہی دی۔ وہ ایک مطلب کہ ماڈل گرل تھی، اور ظاہر کہ ان کو کافی پیسے ملتے ہیں پروگرام کے، لیکن وہ کہتی کہ ان دنوں میں پروگرام میرے پاس کوئی نہیں تھا، ہم بھی پینی لیس ہوئے تھے،
تو ماں تو چرچ کی طرف چلی گئی، لیکن میں انکار کر رہی تھی، لیکن کرتے کرتے میں بھی چلی گئی۔ لیکن جب واپس آئے تو دروازے کے آگے 100 پتلے نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں ادھر ادھر سے پوچھا کچھ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے پیسے تو نہیں آپ پر گرے گرے یہ، تو کسی نے بھی کوئی آنسر نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، خدا نے پرووائڈ کیے، وہ اپنے طریقے کا کیا، اور اس نے مسیحیت کو بھی قبول کیا۔ اس نے صاف طور پر کہا یعنی اس پروگرام میں کہ میں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ وہاں کا ایسا بڑا بادل ہم نے گھیرے ہوئے ہے۔ تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ یہ دوڑ جس میں ہم نے دوڑنا ہے، یہ ہم نے جلدی جلدی کمپلیٹ نہیں کرنی دوڑ، یہ ہم نے صبر کے ساتھ دوڑنی ہے۔ آمین۔ اس دوڑ میں ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا بھی سامنا ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ تو ہم نے ساری رکاوٹوں پر بھی غالب آنا ہے، مشکلات پر بھی غالب آنا ہے اور آزمائشوں پر بھی غالب آنا ہے، اور ہر طرح کے جو بھی سلسلے ہمارے آگے آتے ہیں ہم نے ان پر غالب آتے ہوئے اپنی دوڑ کو ہم نے کیا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور جتنے لوگ بھی اس دوڑ میں دوڑیں گے، یہ نہیں کہ پہلا شخص جو آگے چلا جائے گا اس کو انعام ملے گا، بلکہ جتنے بھی اس دوڑ میں دوڑتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کریں گے وہ ان سبوں کو انعام ملے گا۔ انعام لیے ہوئے خداوند کھڑا ہے۔ آمین۔ زندگی کا تاج لیے ہوئے وہ کھڑا ہے، راست بازی کا تاج لیے وہ کھڑا ہے۔ ہمارا انعام ہمیں ملے گا۔ آمین۔ لیکن یہ دوڑ ہم نے کیا کرنی ہے، صبر کے ساتھ دوڑنا۔ آمین۔ اور خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، تاکہ تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ جب ہم صبر کے ساتھ اس دوڑ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، خدا ہماری زندگیوں سے کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرتا جاتا ہے اور ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ہم اپنی اس دوڑ کو کیا کریں گے، کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن ہم نے جو ایک بات سنی، ہر بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے بوجھوں کا پتہ ہے، ہمیں اپنے اپنی کمزوریوں کو پتہ ہے کہ کون سی کمزوریاں ہیں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے کیا کرنا، ہم نے دور کرنا ہے، اور حنوک کی طرح ہم نے خدا کی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ آمین۔ وہ 300 سال تک چلتا رہا اور خدا کو پسند آئے، وہ خدا کو پسند آئے، ہم نے خدا کو پسند آنا ہے۔ آمین۔ اور پھر دوسرا حصہ ہے، اس میں لکھا اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ پریز دی لارڈ۔ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ یسوع مسیح ہمارے ایمان کا بانی ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام کو سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جب یسوع مسیح کی باتیں سنتے تھے تو وہ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے تھے، اور ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہیں جنہوں نے، ایک عورت کا ذکر کروں گا جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا، غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی، میں صرف اس کی پوشاک کا کونا ہی چھو لوں گی،
हालेलुया। तो शिफा पा गया। हालेलुया। उसके अंदर ईमान पैदा हो गया। यीशु मसीह के कामों का बयान जब लोग सुनते हैं, उसकी तारीफ सुनते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, लोगों के अंदर ईमान पैदा होता है। और इसलिए जो दर जो यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे और जिनको यीशु मसीह छू लेते थे, वो शिफा पा जाते थे। हर तरह की बीमारी, कमजोरी, दुख, तकलीफ से वो रहाई पा जाते थे, यहां तक कि कोढ़ी भी शिफा पाते थे। आमीन। और यहूदी लोग कोढ़ियों को करीब नहीं आने देते थे, लेकिन यीशु मसीह के पास कोढ़ी भी आ जाते थे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे दिलों, खुदा का बंदा कहता है, अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। वो हमारे ईमान का बानी है और वो हमारे अंदर ईमान डिवेल्प करता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है और हमें कामल करता है। कामल करने वाले यीशु को तकते रहो और वो हमें कामल करता है। उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से और हर तरह की नाराजगी से क्या कर देता है? पाक कर देता है। आमीन। और हम कामलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, उस पर निगाह रखो। और जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, आपको पता है कि आसमान पर जब एक शख्स इस धरती पर यीशु मसीह को कबूल करता है और तौबा करता है, तो आसमान पर खुशी मनाई जाती। कितने लोगों के तौबा करने से? एक बंदी के तौबा करने से और यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से आसमान पर खुशी मनाई जाती है। कौन खुशी मनाता है? खुदा अपने फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता है। यीशु खुशी मनाता है। और उसकी आंखों के सामने क्या थी? खुशी थी कि जब मैं मसलूब हो जाऊंगा, अगर कि ये शर्मिंदगी की मौत है, ये लानती मौत है, लेकिन जब मैं ये मौत कबूल कर लूंगा, मौत में से गुजरूंगा, तो बहुत से लोगों को ऊपर खींच लूंगा, ऊपर आसमान पर खींच लूंगा। आमीन। और एक बंदे के तौबा करने से इतनी खुशी मनाई जाती है, जब हजारों लाखों लोग तौबा करेंगे तो वहां पर कितनी ज्यादा खुशी मनाई जाएगी। खुदाम यीशु मसीह की नजरों के सामने क्या थी? खुशी थी कि जब मैं मसलूब किया जाऊंगा तो बहुत से लोग उस कफारे पर यकीन ले आएंगे कि ये मेरे लिए कफारा दिया गया है, ये मेरे लिए खून बहाया गया है, और उस कफारे के वसीला से वो निजात पा जाएंगे, खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। क्योंकि हिस्कियल की किताब में लिखा है, शरीर के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं। शरीर के मरने में जो लोग शरारतें करते हैं, उनके मरने में भी मुझे कोई खुशी नहीं है, बल्कि मेरी खुशी ये है कि शरीर अपनी राहों से बाज आए और जिंदा रहे। आमीन। ये दुनियावी जिंदगी नहीं है, हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदा रहे। आमीन। शरीर को भी चाहता है खुदा तौबा करके जिंदा रहे हमेशा तक। शरीर के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं। तो यीशु मसीह के सामने ये खुशी थी कि बहुत से लोग मुझे कबूल करेंगे और आसमान पर मैं इस बात से बहुत खुश होऊंगा। तो हमसे भी खुदा खुश है, हमने भी उसको कबूल किया है और उसके लहू से धुलकर पाक में उस पर ईमान लाए हैं, वो इस बात से खुश है। आमीन। हालेलुया। उसकी नजरों के सामने ये खुशी थी, इसलिए उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की और उसके बाद कहां पर चला गया? खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। हालेलुया। जहां से वो आया था वहां पर वो वापस चला गया और फिर दोबारा आएगा।
آمین. اب وہ دوبارہ آنے والا ہے. اب اس کی آمد بہت نزدیک ہے. حالات، واقعات، کلام کی باتیں اس بات کی آگاہی دے رہی ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے. ہم نے اپنی دکھ و مصیبتوں پر غور کرتے نہیں رہنا، وہ چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے کام جو کرتے ہیں وہ چلتے رہیں گے، وہ بھی کام بھی کرنے ہیں. دکھ مصیبتیں پرابلم بھی آئے گی، ان کو بھی ہم نے برداشت کرنا ہے. اور لیکن اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی آمد کے لیے جو اسی وقت بھی متوقع ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آمین. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے دو حصے. ایک حصہ خفیہ آمد ہے جس کو ریپچر کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرا حصہ ظاہری آمد ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یسوع مسیح اگر ان ایام میں آ جائیں، انہی سالوں میں آ جائیں، ہم زندہ ہوں، تو ہم جلالی بدنوں میں خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں. آمین. جلالی بدنوں میں. تو یسوع مسیح جلالی بدنوں میں آئے گا، انسانی بدنوں میں اب نہیں آئے گا. آمین. زمین پر وہ انسانی بدن میں تھا، لیکن آسمان پر وہ جلالی بدن میں. اور جب وہ آئے گا تو جلالی بدن میں آئے گا، اور ہم جو زندہ ہیں ہم بھی آنن فانن، ہمارے بچے بھی آنن فانن جلالی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور آسمان پر چلے جائیں گے. پریز دی لارڈ. تو خدا کا بندہ کہتا ہے اسی پر غور کرو. وہ زور دیتا ہے اسی پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. یسوع مسیح کی کس نے مخالفت کی؟ بتائیں لیڈیز، یسوع مسیح کی کسی نے مخالفت کی؟ ابلیس کے علاوہ انسانوں نے کی. آمین. تو آدمیوں سے یسوع مسیح کی مخالفت کی گئی. اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی مخالفت کی اس نے کیا کی ہے؟ برداشت کی ہے. ایک بات سے آپ کو تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں. 4 لوگ 4 پائی پر ڈال کر ایک مفلوج کو لے کر آئے، اور جس جگہ پر یسوع مسیح تھے وہاں پر راستہ نہیں تھا گزر کر یسوع مسیح کے آگے اس مفلوج کو لے جانے کے لیے، اور وہ دوسرے راستے سے چھت پر چڑھ گئے، اور وہ جگہ ادھیڑ کر انہوں نے اپنے مفلوج کو نیچے لٹکا دیا 4 پائی میں. اور یسوع مسیح نے جب ان کا ایمان دیکھا، اتنا بڑا ایمان کہ چھت کو ادھیڑ دیا انہوں نے اور مفلوج کو نیچے لٹکا دیا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اب یہ مفلوج ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اس کے بدن پورے طور پر کام کرنا شروع کر دے گا. تو یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھا اور مفلوج سے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور وہاں پر فقی بیٹھے تھے، جیسے بہن نے کہا کہ فقی فریسی مخالفت کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے دلوں میں ہی صرف سوچا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کفر بکتا ہے. وہ اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے، اور یسوع مسیح نے ان کے دلوں کو پڑھ لیا. آمین. وہ دلوں کو پڑھ لیتا ہے. آمین آمین. اور دلوں کو پڑھ لیا، ان کے دلوں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ دلوں میں اپنے کیا سوچتے ہیں. اور ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آسان ہے یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر، تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ اختیار ہے. پھر مفلوج کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا اپنی 4 پائی اٹھا اور
چل پھر اس کے گناہوں کا آپریشن بھی کیا اور اس کی بیماری کا بھی آپریشن کیا، اور لوگ حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے کہ ایسا ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ آمین۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ایسے کام دیکھیں گے جو پہلے آپ نے نہیں دیکھے، وہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے۔ تو میرے دلوں اور لوگوں نے کیا کی؟ خدا کی تمجید کی تعریف کی، آمین۔ لیکن فقیر فریسی مخالفت کا رہے، تو اس نے اس مخالفت کو بھی کیا کیا ہے؟ برداشت کیا ہے۔ تو پطرس اس کا شاگرد جو ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس نے بھی اشارہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا تھا۔ تو یہ نمونہ اس نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہماری مخالفت اس دھرتی پر ہو تو ہم کسی طرح سے بے دل نہ، ہمیں بے دل نہیں ہونا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا جب مخالفت ہو تو خوش ہونا اور شادمان ہونا۔ آسمان پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر نہیں ہے، آمین۔ جب اس دھرتی پر مخالفت ہوگی تو آپ برداشت کریں گے تو آسمان پر دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس کا اجر ملے گا، اور جب اجر ملے گا تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے؟ آمین۔ کتنے چاہتے ہیں؟ آمین۔ میں بھی چاہتا ہوں۔ اس دھرتی پر جب تمہیں اگر مخالفت ہو تو ہم نے کسی طرح سے بے دل نہیں ہونا اور نہ کی ہمت ہارنا۔ ہم نے اپنی راہ پر چلتے رہنا ہے، اور جو دوڑ ہمیں درپیش ہے، ایمان کی جو دوڑ ہمیں درپیش ہے، اس دوڑ میں ہم نے دوڑتے ہوئے اپنے سفر کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ اس انعام کو حاصل کریں جو خدا ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہمارا انتظار کرے۔ He is coming soon. God bless you. خدا سب کے ساتھ ہو، خدا سب کو اپنی بات کے لیے جاری کرتے ہیں۔